بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنا رہے ہیں اسپینش آملیٹ، جو کہ بہت مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے اس کی بنانا۔ اس کو بہت ہی آسان ہے، تو جب بھی آپ کو کوئی جھٹ پٹ ناشتہ تیار کرنا ہو تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور سب کو یہ پسند بھی بہت آتا ہے، خاص کر بچوں کو تو یہ بہت ہی پسند آتا ہے۔ تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے 500 گرام آلو لے لیے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ان کو کیسے کاٹنا ہے۔ یہ دیکھیے اس طریقے سے آپ نے ان کو کاٹ لینا ہے، پتلے پتلے پیسز میں آپ نے ان کو کاٹنا ہے۔ جیسے ہم آلو انڈا بناتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اپنے آلووں کو کٹ کر لینا ہے۔ تو یہ دیکھیے جی، ہم نے اپنے آلووں کو اچھے سے کٹ کر لیا ہے۔ اب ہم اپنے پیاز کو بھی کاٹ لیتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ میڈیم سائز کا ایک پیاز لیا ہے، میں اس کو ہاف استعمال کروں گی۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سارے پیاز کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہم نے اس طریقے سے اپنے پیاز کو بھی کاٹ لینا ہے۔ یہ دیکھیے اس طریقے سے ہم نے اپنے پیاز کو کاٹ لینا ہے۔ اب پیاز کو کٹ کرنے کے بعد ہم اپنی سبز مرچ کو بھی کاٹ لیں گے۔ یہاں پہ بڑی بڑی مرچیں ملتی ہیں تو اس لیے ایک ہی کافی ہے، اگر آپ کے پاس چھوٹی ہیں تو آپ 2 سے 3 ڈال لیجئے گا۔ تو یہاں پہ اس طریقے سے ہم اپنے سبز مرچ کو بھی باریک باریک کاٹ لیں گے۔ اب یہاں پہ ہم ایک فرائی پین لے لیں گے اور اس میں ہم نے 1 کپ آئل ڈالنا ہے۔ جب آئل ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جائے تو ہم نے اس میں اپنے جو آلو کٹ کر کے رکھے تھے وہ اس میں ڈال دینے ہیں۔ اب آلووں کو ہم نے 2 سے 4 منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کر لینا ہے۔ جب یہ ہاف کک ہو جائیں تو پھر ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے۔ اب جتنی دیر میں ہمارے آلو فرائی ہو رہے ہیں اتنی دیر میں ہم اپنے انڈوں کو پھینٹ کر اچھے سے مکس کر لیں گے۔ تو یہاں پہ میں نے 4 انڈے لیے ہیں اور 500 گرام ہمارے پاس آلو ہیں۔ اگر آپ کے پاس آلو زیادہ ہوں، جیسے آپ نے 1 kg لینے ہیں، تو آپ نے پھر اس میں 8 انڈے شامل کر لینے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم فورک کی مدد سے اپنے انڈوں کو اچھے سے پھینٹ لیں گے۔ اچھے سے پھینٹنے کے بعد ہم اس میں ½ ٹی اسپون نمک ایڈ کریں گے اور تھوڑی سی ہم اس میں سرخ مرچیں ایڈ کریں گے۔ اسپینش لوگ تو اس میں مرچیں بالکل بھی ایڈ نہیں کرتے، تھوڑی سی سبز مرچ کا جو چوتھا حصہ ہے وہ صرف ایڈ کرتے ہیں۔ تو ہم تھوڑے دیسی ہیں تو ہمیں تو مرچیں چاہیے ہوتی ہیں ہر چیز میں، اس لیے میں تھوڑا سا اپنے سٹائل سے اس کو بنا رہی ہوں۔ تو یہاں پہ ہم نے جو سبز مرچ کاٹ کے رکھی تھی وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے، اور اب ہم اپنے مکسچر کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اچھے سے مکس کر کے ہم اس کو سائڈ پہ رکھ دیں گے، اور اب ہم اپنے جو آلو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے آلووں کو فرائی ہوتے ہوئے 4 سے 5 منٹ ہو چکے ہیں۔ تو اب ہم اپنے پیاز کو بھی اس میں ایڈ کر لیں گے۔ پیاز کو ہم نے 2 سے 3 منٹ کے لیے صرف پکانا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہمارے آلو اور پیاز دونوں فرائی ہو چکے ہیں، تو ہم نے آئل سے نکال کے ڈائریکٹ ہم نے ان کو اپنا جو انڈے کا مکسچر تیار کیا تھا اس میں ہم نے ایڈ کر دینے ہیں۔ گرم گرم ہم نے اس کو اس میں ایڈ کرنا ہے۔ اب ہم ان کو اچھے سے 1 منٹ کے لیے مکس کر لیں گے۔ آلو اور پیاز کو انڈے میں اچھے سے مکس کریں گے۔ اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پہ دوبارہ سے ایک فرائی پین لے لیں گے، اور اس میں ہم نے 2 ٹیبل سپون کے قریب ہم نے اس میں آئل ایڈ کرنا ہے۔ اس کو ہم نے اچھے سے گرم کر لینا ہے۔ یہ دیکھیے آئل کو اس طریقے سے ہم پھیلا لیں گے اچھے طریقے سے، اور پھر ہم نے اس کو گرم کرنا ہے اچھے سے۔ جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم نے اپنا مکسچر اس میں ایڈ کر دینا ہے جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ دیکھیے اس طریقے سے آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اپنا مکسچر، اور پھر ہم نے اوپر سے اس کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے۔ یہ دیکھیے اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے۔ اب اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے لو فلیم پہ 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ 10 منٹ کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ 10 منٹ ہو چکے ہیں، تو ہمارا اسپینش آملیٹ ایک سائیڈ سے اچھے سے کوک ہو چکا ہے۔ تو اب ہم نے اس کی سائیڈ کو چینج کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے فرائی پین کے حساب سے ایک بڑے سائز کی پلیٹ لے لینی ہے۔ پلیٹ کو ہم نے اس کے اوپر الٹا رکھ لینا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے اس کو پلٹ لینا ہے پلیٹ کے اوپر۔ اب ہم دوبارہ فرائی پین میں 1 سے 2 ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے، اور اس کے بعد ہم نے اپنا اسپینش آملیٹ دوبارہ سے اس میں ایڈ کر دینا ہے، اور دوبارہ سے اس کو کور کر کے 10 منٹ کے لیے دوبارہ سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے 10 منٹ اس کو پکانا ہے، تو اس کے لیے آپ کا جو فلیم ہے وہ بالکل 0 پہ ہونا چاہیے۔ ہائی فلیم ہوا تو یہ جل سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیے جی، دوبارہ سے 10 منٹ اس کو ہم نے کوک کر لیا ہے۔ اب ہمارا اسپینش آملیٹ بالکل تیار ہو چکا ہے پک کے۔ تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔
تو یہ دیکھیے جی ہمارا بہترین سا اسپینش آملیٹ بن کے تیار ہے۔ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا اسپینش آملیٹ کیسا بنا۔ تو اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ بہت ہی مزے کا بنتا ہے، بہت ہی ٹیسٹی۔ آپ کے بچوں کو تو یہ بہت ہی پسند آئے گا۔ اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔